آج یہ میری اور آپ کی کہانی ہے. خدا میری اور آپ کی زندگی سے اچھے پھل کی توقع کرتا ہے، اور اچھے پھل کی جگہ پر کیا نکل آیا ہے؟ بدبودار چیزیں. سوچ دیکھیں، ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، پھل اچھا ہونا چاہیے، عمل اچھا ہونا چاہیے. تمہارے عمل سے جانیں گے، عمال سے جانیں گے کہ تم میرے پیروکار. تو پیروکار اگر ہم یسوع کے ہیں تو ہماری سوچ بھی اچھی، خیال بھی اچھا، چال چلن بھی اچھا ہوگا. اچھا ہوگا تو ہم پہچانے جائیں گے کہ یسوع کے لوگ ہیں. تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ جب ساری عام زبان سے کہتے ہیں پتا نہیں کتنے بچہ کام خراب کرے گا، اپنی بچہ ہوتا ہے، اپنے ہی ہوتا ہے. جدو کام خراب کرے آخا نہ لگے، مننے نہ، تو پھر کیا یہ پتا نہیں کتنے سے ٹر گیا یا اگے ہوئے پھر یہ تو ساڈا ہے ہی نہیں. یہ گل کوئی ہو رہا کہ پھر لڑائی ہوئے گی، آپ ہی بھاوے شوق نہ کہی جائے. اپنی سوچ نو، گلاں نو سوچ کے بولنا چاہیے. پہلے سوچو پھر پہلے تولو پھر بولو. سوچو، ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے، تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے. تو خدا نے پاکستان لگایا ہے اور اس میں سے بدبودار چیزیں نکل آئی ہیں. تو مالک کا رفیق کیا کہتا ہے؟ سوال کرتا ہے کہ کون سی کمی رہ گئی تھی کہ ایسا رزلٹ نکلا ہے؟ سب کچھ کیا میں نے، سب کچھ کیا، تو اس کے باوجود ایسا کیوں ہے؟ پھر وہ آگے بدلے کی بھانپنا ہے، انتقام ہے، کیا سوچتا ہے، کیا خیال کرتا ہے. لکھا ہے اب اے بشندگان یروشلم اور مردان یہودا، میرے اور میرے انگور کے درمیان تم ہی انصاف کرو. کون سی بات ہے جو مجھے اپنے پاکستان کے لیے کرنی چاہیے تھی اور میں نے نہیں کی؟ تو پھر جب میں نے انگور کے پھل کا انتظار کیا تو اس میں بدبودار چیزیں کیوں پیدا ہوئی؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا. میں اس کی باڑ کو ہٹا دوں گا. کس چیز کو ہٹا دوں گا؟ باڑ کو. یہ میری اور آپ کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، روزمرہ زندگی کی، یہ خاندانی زندگی کی ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم خدا کے کہنے پر نہیں چلتے، حکموں کے مطابق نہیں چلتے، پھل بدبودار ہوتا ہے، تو پھر مالک کیا کرتا ہے؟ پہلے کیا کرتا ہے؟ جو باڑ بنائی ہے وہ ہٹائے گا. تو لفظ باڑ اس کا بڑا گہرا مطلب ہوتا ہے. پاکلا میں باڑ، باڑ لگائی ہے، باڑ ہٹائی ہے. جب ایوب صابر کی کہانی میں ہم پڑھتے ہیں شروع باب میں کہ خدا شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے میرے بندے ایوب کو دیکھا ہے؟ تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں نے دیکھا ہے، تو نے اس کے چوگرد باڑ لگائی ہے، باڑ ہٹا دو پھر دیکھ لے. خدا کو اتنا فخر ہے اپنے بندوں پر، ایمان ہے، ان کو جانتا ہے کون ایماندار ہے کون بے ایمان ہے. کتنا فخر ہے ایوب پر، ایوب نبی پر کتنا فخر ہے. تو خدا نے کہا میں ہٹاتا ہوں تو دیکھ لے. جو پکے اور اچھے لوگ ہیں، اچھی طاقتیں ہیں، ان کو کوئی آنچ نہیں. خدا کو بھی فخر ہے. تو جو بدبودار ہیں، جو پھل نہیں دیتے، خدا کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، بلکہ خدا کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے چرچ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کلیسیا کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو خدا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ میں باڑ ہٹا دوں گا. اور جو چراگاہ ہوگا، جب باڑ ہٹ جائے گی، کوئی بھی جانور آ کر سے چلے گا، روندے گا پیروں کے نیچے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. پھر وہاں پر دیواریں گرا دوں گا تو وہ پمال کیا جائے گا، وہ اسے ویران کریں گے، ٹھیک ہے. وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ کھودا جائے گا، بلکہ وہاں پر اونٹ کٹارے ہوں گے، جڑی بوٹیاں ہوں گی، کانٹے ہی کانٹے ہوں گے. جہاں پر اچھی چیز ہونی چاہیے وہاں پر کچھ ہو گیا ہے. تو اگر ہم اپنے گھر کی، اپنی کلیسیا کی رکھوالی نہیں کرتے، جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو وہاں کچھ اور بن جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی
اس طاق کی حفاظت کریں، جو گرانا ہے اس کی حفاظت کریں، یہ طاقیں لگائی ہیں خدا نے، اس کی رکھوالی کریں اور اچھا پھل دیں۔